اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہمارے اس ویڈیو سلسلے سے کسی فرقہ، مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہمارا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، عورت اس کائنات میں ایک ایسا وجود ہے کہ اس کے بغیر کوئی خاندان مکمل نہیں ہوتا۔ اس وجود نے اگر ایک طرف ماں کہلانا ہے تو دوسری طرف بیوی بن کے رہنا ہے۔ اگر یہ مطمئن ہوگی تو صحت مند اولاد پیدا کرے گی، اور اگر پرسکون ہوگی تو گھر کو جنت بنا کے دکھا دے گی۔ لیکن آج کل عجیب صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ اس متبرک رشتے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بیوی بنا کر لانے والے اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک بھی کرتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی گھر میں اس گھر کی نوکرانی کے پٹتے نہیں دیکھا ہے، لیکن بیوی کو پٹتے دیکھا ہے۔ کیا بیوی مار کھانے کے لیے 6 کلمے پڑھ کر آتی ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو ہمارے معاشرے میں اس کا جواب نہیں ملتا۔ کیوں کہ عورت کو کم تر اور مرد کو اونچا سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اصل اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ ہے اولاد کا نہ ہونا، یا پھر غربت کا ہونا۔ اگر لڑکی غریب گھر کی ہوگی تو اس کی عزت نہیں ہوگی، یا اگر اس سے اولاد پیدا نہیں ہوگی تو تب بھی وہ اس کی عزت نہیں ہوگی، بلکہ اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ شادی سے پہلے اعلیٰ تعلیم اور بہترین ہنر مندی کے جوہر دکھانے والی لڑکی اپنے والدین کی آنکھوں کا سکون اور بھائیوں کا لاڈ پیار، چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کے پھول نچھاور کرنے والی کو آنسوؤں کی بھٹی میں جھونک دینا کہاں کی جواں مردی ہے؟ ہمارے مولویوں کے چھوڑے ہوئے اس شوشے میں کہاں تک حقیقت ہے کہ اگر ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ شوہر نے طلاق 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 کہہ دیا تو بیوی کو فوری طور پر طلاق ہو جائے گی، اور دوبارہ شادی کرانے کے لیے وہ مولوی صاحب کی بیوی بن کر دوبارہ مولوی سے طلاق لے کر پھر پہلے شوہر سے شادی کے قابل ہوگی۔ یہ آج کے لوگوں کی جانب سے طے کردہ فیصلہ ہے۔ در حقیقت اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب تک دوسرا شوہر چاہے غیر مشروط طور پر اس عورت سے نکاح کرے جو کہ مطلقہ ہو، پھر اپنی رائے سے اسے چھوڑ دے، اب پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے، جبکہ آج کے معاشرہ میں باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ اچھا طلاق ہو گئی تو اس سے دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں۔ بلکہ بعض خود غرض لوگ ایسے بھی ہیں، اپنا عقیدہ مسلک کوئی اور رکھتے ہیں، اگر ایک وقت میں 3 طلاق دے دیتے ہیں تو کسی دوسرے مسلک کے مفتی صاحبان سے جا کر فتویٰ لکھوا لیتے ہیں، جن کے قریب ایک وقت میں ایک سے زیادہ جتنی بار بھی طلاق کا لفظ استعمال کیا جائے اسے ایک شمار کیا جائے گا۔ پھر 3 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد دوسری طلاق دی جائے، اور اس طرح تیسری۔ آج کل کے دور میں لوگوں نے اپنے اپنے فائدے کے تحت دین کے اصولوں کو بھی موڑ توڑ لیا ہے، جبکہ قرآن میں طلاق دینے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ طلاق کی اجازت بھی دی ہے، مگر اس صورت میں کہ اگر دونوں ایک ساتھ رہنا کسی بھی وجہ سے مشکل ہو، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے چند شرائط رکھی ہیں۔ طلاق محض ایک مذاق نہیں، اس لیے حکم دیا ہے کہ جیسے شادی کے وقت گواہ موجود تھے، اسی طرح طلاق کے وقت بھی گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور وہ بھی غیر جانبردار گواہوں کی موجودگی کا ہونا شرط ہے۔ یہاں قدرت کی دانائی اور حکمت دیکھیے کہ نکاح میں ایک وقت ایک ہی گواہ کی موجودگی ضروری سمجھتے ہیں، لیکن
طلاق کے لیے 3 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 3 ماہ کے وقفہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناسمجھ لوگوں کو آسانی سے 3 ماہ میں طلاق دینا آ جائے، جبکہ یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم قرآن مجید کی باتوں کو، قرآن مجید کی آیتوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ دوستو ایسا کیوں ہے؟ کیا عورت صرف مار کھانے کا نام ہے، یا عورت کو جس طرف چاہو جہاں مرضی موڑ دو؟ نہیں، ہمارا اسلام تو عورت کو عزت دیتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر دوسروں کی جگہ پر عزت کے قابل اور محبت کے قابل، اور یہاں تک کہ ماں بہن بھائی سب فوقیت دیتے ہیں۔ اسلام تو وہ درجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے، بیٹیوں سے بے حد درجہ پیار کیا، تو پھر ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہم اپنی بہو بہنیں بیٹیوں کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمام باتیں ہیں جن کا وجود دنیا میں سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ملتا۔ دوستو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، وہ ہے اولاد کا نہ ہونا۔ تو اسی لیے میں نے آج اپنی اس خاص ویڈیو میں اولاد کا نہ ہونا کی وجہ اور اس کا علاج شامل رکھا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بیٹا کیسے پیدا کیا جائے اور اولاد کے قابل عورت کیسے ہو۔ تو دوستو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جس بہن بیٹی یا ماں یا کوئی بھی فرد لگا لو، ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، مگر ستاروں کی چال بھی میرے رب نے کمال رکھی ہے۔ ان ستاروں کی کمزوری، نحس، سادیت کے اندر ہماری قسمت جنم لیتی ہے، اور اس قسمت کے اندر ہمارے آنسو بھی چھپے ہیں، ہنسی بھی چھپی ہے۔ تو دوستو آج ہم اسی آنسوؤں کے اندر اپنی زندگی تلاش کرتے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو دوستو آتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ تو ایک نگینہ پتھر ملتا ہے بازار سے، اس کا نام ہے حجر القمر۔ وہ نگینہ خرید کے 10 دن کے لیے دودھ میں ڈبو دیں، روزانہ نکالیں، اب رات کو دودھ میں ڈال دیں، صبح کو نکال لیں، 10 دن تک یوں ہی کرتے رہیں۔ اس کے بعد اسے عطر، چنبیلی، گلاب لگا کر سیف کر کے اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ اس کے بعد دوستو شروع چاند میں ایسے دن کا انتخاب کرنا ہے جو 3 دن گزرنے کے بعد سوموار کا دن، کوئی سا بھی دن آئے، مطلب کہ چاند گزرے کو 3 دن ہو جائیں تو پھر سوموار کا دن جو بھی آئے گا اس روز صبح طلوع آفتاب سے چند منٹ پہلے 101 بار استغفار کی تسبیح کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ اس کے بعد 7 اگربتیاں سلگا لیں۔ سلگانے کے بعد اس نگینے کو آپ اس کے اوپر دھونی دینی شروع کر دیں۔ کم سے کم 35-40 منٹ اسے دھونی دیتے رہیں، کبھی الٹا کبھی سیدھا یوں۔ اس کے بعد اپنی سب سے چھوٹی انگلی میں، جو دائیں سائیڈ میں چھوٹی انگلی ہے، اس کے اندر اس نگینے کو آپ انگوٹھی کو پہن لیں۔ مگر ایک بات یاد رکھے کہ یہ نگینہ چاندی کے اندر بنایا جائے گا، کسی اور انگوٹھی میں نہیں بنے گا۔ اکثر لوگ تانبے کے اندر، پتل کے اندر بنوا لیتے ہیں، پھر اس میں وہ تاثیر نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا دوستو اس کو سوموار کے دن سے پہلے کوشش کریں کہ دودھ میں ڈبونے سے پہلے انگوٹھی ضرور بنا لیں چاندی کے اندر، اور سائز جس نے پہننی ہے اس کی سب سے ہاتھ والی، دائیں ہاتھ والی سب سے چھوٹی انگلی کا سائز لیا جائے۔ اور جب مکمل ہو جائے تو پھر عمل کریں۔ 35-40 منٹ تک دھونی دیتے رہیں۔ دھونی دینے کے بعد اس کو چھوٹی انگلی میں آپ پہن لیں اور اپنے رب کے آگے دعا کریں کہ اے اللہ، بے شک عزت اور ذلت تیرے ہاتھ ہے، تو ہی ہے جو کائنات کا خالق ہے، تو ہی ہے جو اولادوں کو عطا کرتا ہے۔ یوں دعا مانگتے ہوئے آپ اس کو کہ اے اللہ، یہ پتھر ہم سنت نبوی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، اور بے شک فائدہ دینے والی تیری ذات ہے، تو اپنی رحمت کے وسیلے سے یہ پتھر ہمارے لیے باعث نعمت اور شفا بنا دے۔ دوستو پھر چند دنوں تک درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ اس پہ دم کرتے رہیں صبح کے وقت، اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے رحیم ہوتی ہے۔
100% بیٹا پیدا ہوگا اور 100% 2-3 مہینے کے اندر اندر اولاد کی طرف سے امید ہو جائے گی، اور ایسا کامیاب عمل ہے، ایسا کامیاب فارمولہ ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ دوستو قرآن بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، ہمارے اردو کے الفاظ بھی وہی ہیں، کسی نہ کسی سے الفاظ مل سکتے ہیں، کسی نہ کسی سے عبارت مل سکتی ہے، مگر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرا عمل کسی کے عمل کے ساتھ مل جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے نایاب عمل ہیں جو 26-27 سالہ دور سے گزرے ہوئے تجربے کی بنیاد پر آپ لوگوں تک میں پہنچا رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف تبلیغ اسلام ہے۔ اس لیے دوستو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ لائکس کریں، کمنٹس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ شیئرز کریں۔ آپ کی ایک ویڈیو شیئر کرنے سے کئی لوگوں کا بھلا ہوگا اور ثواب کا درجہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مل جائے گا۔ صرف تبلیغ اسلام کی نیت سے میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، پوشیدہ رہ گئی ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پوشیدہ رکھی ہے۔ بس ایک بات بتا دوں کہ اس میں پرہیز نہیں ہے کوئی۔ باتھ روم میں جاتے وقت انگوٹھی اتار کے پھر باتھ روم جانا ہے، ایسے نہیں جانا ہے دوستو۔ اور اس کے علاوہ کھانے میں کوئی پرہیز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ایک اور طلسم بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اونٹ کی گلے کی ہڈی، گردن کی ہڈی کسی بھی قسم کی ہو یا شانے کی ہڈی ہو، عام لے لیں بازاروں سے آپ، کیونکہ بقرہ عید آنے والی ہے تو یہ ہڈی تقریباً آسانی سے مل جائے گی۔ جب یہ مل جائے ہڈی تو یہ دوستوں میں بانٹیں، تقسیم کریں کہ جو شخص، جو میری بہن گلے میں پہن لے گی 2-3 مہینے کے اندر اندر اسے اولاد کی نعمت ملے گی، اولاد کی طرف سے امید ہر صورت میں پیدا ہوگی۔ اور پھر چند دن بعد وہی ہڈی جب امید ہو جائے تو وہی ہڈی شوہر اپنے پاس جیب میں رکھ لے، بس پڑھنا کچھ نہیں ہے، پھر بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے اور آپ کا برسوں کا خواب پورا ہو جائے گا، آپ بے اولاد نہیں رہیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے دوستو۔ اس سے ہزاروں لوگ فیض حاصل کر چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں کے بعد یہ آپ تک ویڈیو کی صورت میں پہنچ رہی ہے تو یہ سمجھو آپ کی خوش قسمتی ہے۔ ورنہ دوستو میں ہر کسی سے نہیں ملتا، میں ہر کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ جو دکھی لوگ ہیں، جو کلام الہی سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہمارا علاج دنیا میں نہیں ہے، میں ان کے پاس خود چل کے جاتا ہوں، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ میرا راضی ہو جائے۔ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میری محبت اسی ایک رب کے لیے ہے اور اس کی انسانیت کے لیے ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں سے پیار ہے میں بھی انہی سے پیار کرتا ہوں۔ دوستو امید ہے آپ کو میری باتیں، ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور پھر جاتے جاتے بات کہہ دوں کہ ویڈیو شیئرز لازمی کریں تاکہ کئی لوگوں تک میری آواز جائے، اور کسی ایک کو بھی اگر فائدہ حاصل ہو گیا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ امید ہے آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور دوستو میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تو دوستو اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔